الحمد لله هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في مقام آخر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن التوبة تغسل الحوبة أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب صبح ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ کا نظام ہے کہ کسی کے سامنے لوہا ہوتا ہے، وہ لوہے کو کوٹتا ہے، گرم کرتا ہے، نرم کرتا ہے، اس سے چیز بناتا ہے. کسی کے سامنے اللہ پتھر رکھ دیتے ہیں، سارا دن پتھر کو توڑتے ہیں، ان کے کونے بناتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، ان سے پاؤڈر نکالتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ کاغذ رکھ دیتے ہیں، وہ کاغذ سے مختلف قسم کی چیزیں بنا دیتا ہے. کسی کے سامنے اللہ جل شانہ زمین آگے کر دیتے ہیں، سارا دن کاش زمین، مٹی، پانی، گارا اسی میں لگا ہوتا ہے. یہ صبح کے وقت اگر آپ غور کر لیں تو ہر بندہ مختلف پیشوں میں لگ جاتا ہے اور شام تک اپنی پوری قوت اور صلاحیت اس پہ خرچ کرتا ہے اور اس سے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنا کلام رکھ دیتے ہیں، قرآن پاک ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے اور قرآن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی باتوں کو یاد بھی کر رہا ہوتا ہے، سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، پڑھ بھی رہا ہوتا ہے. یہ کائنات کا خوش قسمت ترین آدمی ہے کہ جس کے سامنے اللہ اپنے کلام کو رکھ دے. یقین جانیے بغیر کسی مبالغے کے میں کہہ رہا ہوں کہ کائنات میں اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی بندہ نہیں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ قرآن رکھ دے، اس کی ڈیوٹی لگا دے کہ قرآن آپ نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، میرا کلام لوگوں تک پہنچانا ہے. لہذا یہ اللہ جل شانہ کا اس بندے پر اور اس بندی پر بہت بڑا کرم ہے
کہ جن کا کام اللہ قرآن پڑھنا پڑھانا بنا دے. یعنی آپ اندازہ لگائیں عالم ارواح میں تشکیلیں ہو رہی تھی، عالم ارواح میں تشکیلیں ہو رہی تھی. کسی کے ذمے زمین لگائی گئی، کسی کے ذمے پتھر لگائے گئے، کسی کے ذمے لوہا لگایا گیا. اور کچھ خاص لوگ تھے جو ایک طرف بیٹھے تھے اور چمکتی ہوئی ان کے چہرے تھے. جب معلوم کیا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذمے قرآن کی اور اللہ کی کتاب کی خدمت لگائی گئی. اللہ جل شانہ کی کلام کی خدمت یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا پتہ دنیا میں بھی چلتا ہے، آخرت میں بھی چلتا ہے. دنیا کے اندر فرمایا اہل قرآن کے چہروں کو اللہ تر و تازہ کر دیتے. دیکھو حدیث میں آتا ہے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمعها. فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے. گویا کہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری بات کو سنے، محفوظ کرے اور آگے پہنچائے. آپ اندازہ لگائیں جب حدیث پر یہ فضیلت ہے کہ حدیث پہنچانے والے کا چہرہ تر و تازہ ہو، تو پھر جو اللہ کا کلام ہے براہ راست اللہ جل شانہ کا کلام، اس پر اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام. اس لیے اہل قرآن کے، قرآن والوں کے چہرے ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں. اور آپ کو میں عجیب بات عرض کروں کہ قرآن والے وہ لوگ ہوتے ہیں، سارے دنیا والوں کو مہنگائی سے پریشانی، سارے دنیا والے جلسے کریں، جلوسے کریں، مہنگائی ہو گئی، کمر توڑ مہنگائی ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے. یہ قرآن والا فقیر اگر بجلی نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بغیر بجلی کی بیان شروع کر دیا. ہاں کچھ دیر پہلے ہم قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، بغیر بجلی کے اندھیرے میں ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی محنت کا تعلق بجلی کے ساتھ نہیں ہے، پنکھے کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو چپل کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اصحاب صفہ کو سناتے تھے، اصحاب صفہ کو پڑھاتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھاتے تھے. اور کبھی کبھی بارش ہو جاتی تو بارش کی وجہ سے نیچے زمین کیچڑ بن جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ لگاتے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ لگ جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن وہ عظیم مشغلہ ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا وہ عظیم مشغلہ ہے جو دنیا کی ہر چیز سے بے پرواہ تھا. خدا کی قسم روٹی سے بندے کو بے پرواہ کر دیتے ہیں. آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے لیکن قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، بھوکے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں قرآن والوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، اور ایک پتھر نہیں، دو پتھر باندھے، لیکن پھر بھی اس کے بعد قرآن کی حفاظت بھی کی، قرآن پڑھایا بھی، قرآن پہنچایا بھی. اور ماشاءاللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ 3 دن میرے پاس کہنے لگے 1 دینار تھا، اور 1 دینار تھا میرے پاس، اور دل چاہتا تھا کہ اس دینار کو توڑوں، کھانے کے لیے کچھ خریدوں، لیکن پھر جی میں آتا تھا کہ اس سے کوئی سیاہی خریدوں گا، کوئی قلم خرید لوں گا، یہ 1 دینار لگ گیا تو کیا ہوگا. کہنے لگے ایک مرتبہ اتنی بھوک لگی، 3 دن گزرے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اتنی بھوک لگی کہ میں وہ دینار کو چبانے لگا، اور اس کا جو پانی ہے وہ چوسنے لگا. کہا کہ اتنے میں عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ دینار ہی میں نکل گیا، بھوک کی وجہ سے وہ دینار نکل. لیکن فرمایا کہ داڑھی کی ایک بال ابھی تک آپ کے
بخاری کی درس دے رہے اور ابھی تک داڑھی کی ایک بال نہیں ہے اور نابینا ہو گئے بچپن میں، ماں نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو شفاء کاملہ عطا فرما، میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما۔ ایسی پاکیزہ مائیں، ایسی متقی اور پرہیزگار ماں کہ ان کی دعا کی برکت سے اندھے بیٹے کو اللہ نے بینائی عطا فرما۔ لہذا قرآن بہت بڑی نعمت ہے، یقین جانیے جس کو دنیا میں قرآن ملا سمجھ لو اس کو سب کچھ ملا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک تو ہے میری اور آپ کی بات، ایک ہے اللہ کے نبی کی بات، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کے لیے اپنی زندگی خرچ کر لے، وعلمہ، اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ ہمارے بہت بڑے امام گزرے ہیں، فرمایا بہت غریب والد بچپن میں فوت ہو گئے، یتیم ہو گئے، ماں بیچاری وہ دوبند کی کپڑے دھوتی تھی اور کپڑے دھو کر اپنا گزارا چلاتی تھی۔ ایک بڑے دھوبی کے پاس ماں نے جو ہے اپنے بچے امام ابو یوسف کو بٹھا دیا، کہا کہ چلو کپڑے دھونا سیکھ لے گا، کل کپڑے دھوئے گا اور اس طریقے سے اپنا پیٹ بھرے گا، اپنی روزی کمائے گا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی گزر جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علم حلقے پر ہوتی تو علم حلقے میں جا کر بیٹھ جاتے، سارا دن وہاں گزر جاتا۔ ایک مرتبہ ماں نے حلقے سے اٹھا کر دھوبی کے پاس بھیجا، دوسری مرتبہ بھیجا، تیسری مرتبہ بھیجا، تو اس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، اے اللہ کی بندی، یہ بچہ علم سیکھنا چاہتا ہے اور تم ان کو علم سے دور کرنا چاہتی ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا امام صاحب یہ یتیم ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ کوئی کپڑے دھونا سیکھ لے اور کپڑے دھونے کے بعد کل کو بڑا ہوگا، اپنا پیٹ پالے گا، دھوبی بن جائے گا، لہذا اس لیے میں ان کو یہاں سے اٹھا کر وہاں بھیجتی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کچھ ان کی روزی مقرر کر دی، کچھ پیسے مقرر کر لیے اور کہا بچے کو میرے پاس بیٹھنے دو۔ کہنے لگے اے اللہ کی بندی، اگر یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اگر یہ پڑھ لے تو کل بادشاہوں کے دربار میں، بادشاہوں کے دسترخوان پر بادام کے پالودے گائے گا، بادام کے پالودے گائے گا۔ آج بھی مولویوں کو اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے، آج بھی مولویوں کو اللہ بہت کھلاتے ہیں، اتنا کھلاتے ہیں، اتنا کھلاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی کی جیب میں دکھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، کھانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، کھانے کے لیے اللہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں، اگر دکھانے کے لیے پیسہ نہ ہو تو کیا ہوا؟ گھر کے اندر اگر بہترین کوئی چیز پکتی ہے تو ماں اپنے بچے کی پلیٹ میں ڈالتی ہے، بیٹا جا ہمارے امام صاحب کو دے آؤ، بیٹا جا یہ فلاں مولوی صاحب کے گھر دے آؤ، فلاں قاری صاحب کے گھر دے آؤ۔ بہترین غذا میں مولوی صاحب کا حصہ ہوتا ہے اور لوگ اس کو بطور فخر اور عزت کے اور تعظیم کے دیتے ہیں کہ مولوی صاحب اللہ والے ہیں، قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئے گا۔ لہذا ایک مرتبہ ہارون الرشید کے دربار میں، ہارون الرشید امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات چیف جسٹس بن گئے، چیف جسٹس بنے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے دسترخوان، ہارون الرشید بیٹھے ہوئے، دسترخوان لگ گیا، کانا لگا، کانا لگنے کے بعد ایک بہترین ایک ڈش آئی، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ہارون الرشید نے پوچھا اس کو جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا امام صاحب حضرت میں تو نہیں جانتا یہ کیا چیز ہے۔ کہا یہ بادام کا فالودہ ہے اور یہ مجھے بھی کبھی کبھی ملتا ہے، لیکن امام صاحب تجھے روز کھانے کے ساتھ ملا کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے میرے استاذ کی بات تو اللہ نے سچ کر کے دکھلا دیا کہ جو اس علم کو پڑھے گا، فرمایا بادشاہوں کے دسترخوان پر پالودی عطا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر دنیا کے بادشاہوں کے دسترخوان پر پالودی نہ بھی ملے، میرے آقا، ہم سب کے آقا
ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر تو پی لے گا۔ حضور علیہ السلام کے دسترخوان پر کل جنت الفردوس میں حضور علیہ السلام کے ان ورثاء کو بٹھایا جائے گا، اور یہ ورثاء حضور علیہ السلام کے دسترخوان پر جنت کے پالو نکالیں گے، جنت کے کانے کھائیں گے۔ تو لہذا ہمیں اپنی اولاد کو علماء اور حافظ بنانا چاہیے، اپنی بچیوں کو حافظات بنانا چاہیے، عالمات بنانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ دولت ہے جس پر کل بادشاہ بھی افسوس کریں گے، ہے کاش کہ ہم اپنی اولاد کو دین پڑھاتے۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے، شاید کئی بار میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں۔ لاہور کا واقعہ ہے، ہمارے حضرت مفتی صاحب کے رشتہ دار تھے، تو وہ فرمانے لگے مفتی صاحب کہ جہاں میری بہن کا رشتہ ہوا تھا، میری بہن کے سسر فوت ہو گئے۔ دونوں بیٹے میرے بہن کے جو سسر کے دو بیٹے تھے، دونوں اعلیٰ درجے کی انجینئر، اعلیٰ درجے کی انجینئر اور اعلیٰ تنخواہیں، بہترین ان کا سیٹ اپ ہے اور سٹیٹس ان کا بہت بہترین، مال کار کوٹی بنگلہ، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے جو بہن کا جو سسر ہے وہ فوت ہو گئی۔ جب وہ فوت ہوا تو فوت ہونے کے بعد کہا کہ کچھ رشتہ داروں نے باہر سے آنا تھا، اس لیے سردیوں کا موسم تھا، میت کو گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اب جب میت کو گھر کے کمرے میں بند کر دیا گیا اور اس کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، ہمارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میت درمیان میں پڑی ہوتی ہیں، عورتیں مرد سب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن امیر کبیر لوگوں کے گھروں میں یہ نہیں ہوتا۔ یا تو مردے کو سردخانے میں رکھ لیتے ہیں یا اپنے گھر کے کسی کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ تو ان کو گھر کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ دور ان کا ایک رشتہ دار دور سے آیا، انہوں نے کہا جی رات ہے، میں نے تو سونا ہے۔ انہوں نے کہا جی گھر میں تو جگہ ہے نہیں، کمرے تو سارے کے سارے بک ہیں، سب کمروں میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو کوئی تو ہے نہیں۔ ہاں، مردے والا کمرہ خالی ہے، اس میں ایک چارپائی کی جگہ ہے، اگر آپ کو کوئی ڈر وغیرہ محسوس نہیں ہوتا تو پھر آپ اسی چارپائی پر جا کر سو جائیے۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نہیں ڈرتا۔ کہنے لگے میں جا کر اسی کمرے کے اندر جو جہاں پر مردہ ایک چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، دوسری چارپائی پر جا کر میں لیٹ گیا۔ کہنے لگے جب میں لیٹ گیا تو میں حیران ہوا کہ نیند آتی ہی میرا کانٹیکٹ اور رابطہ اس مردے کے ساتھ ہوا۔ میں خواب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ہاں بتاؤ تیری عمر کیا گزری؟ وہ کہنے لگا کہ بہت برا حال ہے، کوئی حال نہیں ہے، یقین جانیے کاش میں نے دو بیٹوں کو انجینئر بنایا، کاش کہ ان میں ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دیتا۔ کہا یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت پیور کر رہے ہیں، اللہ بہت سیوا کر رہے ہیں حافظوں کی۔ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ حافظ القرآن، ان کی اللہ بہت سیوا کر رہے ہیں، بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، یہاں ان کی بڑی ویلیو ہے، بہت قدر ہے۔ کاش کہ میں اپنے ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بناتا۔ کہنے لگے کہ میں جاگا تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ دیکھو ایک وہ بندہ جن کے پاس مال دولت کوٹی بنگلہ کار سب کچھ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی دوڑ صرف قبر کے کنارے تک ہے۔ جب قبر کے کنارے کے تک آپ گئے اور قبر میں تمہیں رکھ دیا گیا، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے، تمہارا مالی سٹیٹس اور تمہارا خاندانی مقام کیا ہے۔ وہاں تو صرف اور صرف اگر کوئی چیز کام آئے گی، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن انسان کے ساتھ کفن میں لپٹ کر قبر تک جاتا ہے، اور قبر میں جب بندہ سے پوچھا جاتا ہے من ربک ما دینک وما
ما كنت تقول في هذا الرجل، تو فرمایا یہ قرآن پاک ایک بہترین خوبصورت نوجوان کی شکل میں ساتھ ہوتا ہے، جوابات میں مدد دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب سوال و جواب ختم ہو جاتے ہیں تو یہی قرآن اس مرنے والے سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو یہ کہتا ہے جی میں تو نہیں پہچانتا۔ کہا میں تمہارا وہ قرآن ہوں کہ جو دن میں جس پر تو عمل کرتا تھا اور رات کو اس کی تلاوت کرتا تھا، میں اللہ کا وہ کلام ہوں۔ آج جب تو آیا ہے میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمائے ملائے اعلیٰ سے بستر لا کر ان کے قبر میں بچھا دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو کہتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ یقین جانیے یہ سب کچھ ہے، یہ قرآن قبر میں کام آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ انہوں نے میرا بہت لحاظ کیا ہے، آج یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اللہ بخشش فرمائیں گے، فرمائے اے اللہ اکرام کا پورا جوڑا عطا فرما دے، اکرام کا پورا جوڑا اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ سے قرآن کہے گا اے اللہ آج ان سے اپنے رضا کا اعلان فرما دے، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے جا میں تجھ سے راضی ہوا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ قرآن اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، ایک ہے نا ہم کہتے جی فلاں اللہ والا ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے، ایک یہ ہے میں اور آپ کسی کو کہے یہ اہل اللہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا رسول فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ جل شانہ کا رسول کہہ دے وہ تو گویا کہ مہر لگ گیا، اسٹیمپ لگ گیا اس کے اوپر۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے ہی اللہ والے۔ قرآن والے کون ہیں؟ قرآن والے ہی اللہ والے ہیں۔ اور آگے ایک لفظ ہے وخاصتہ، اللہ والوں میں بھی درجات ہے، تو فرمایا یہ بالکل جو خاص جو اللہ کے قریب لوگ جو ہیں وہ کون ہے؟ وہ یہ قرآن والے ہیں۔ تو ہمیں مدرسوں والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن خدمت بنایا، جن کی خدمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنا دیا، جن کی خدمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علوم کو بنا دیا، یہ وہ لوگ ہیں یقین جانیے کہ یہ خاص اللہ کے گھر کے لوگ۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا وخاصتہ کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر کے لوگ، یہ خاص لوگ، یہ خاص الخاص جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اس قدر قریب ترین لوگ ہیں قرآن والے۔ لہذا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی نعمت عطا فرمائے تو ایسے لوگوں کو ذرا دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس میں مقابلہ کرے۔ ہاں فرمایا کہ ہؤلاء آبائی جئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اگر فخر کرنا ہے تو فرمایا قرآن پر فخر کرو، اگر فخر کرنا ہے تو اللہ کے علم اور اللہ کی دین اور تقوی جس کو اللہ نے عطا کی ہے یہ فخر کی چیز ہے، اس پہ فخر کرے۔ مال دولت فرمایا دن کو وزیر اعظم رات کو اسیر اعظم، دن کو جو ہے نا بہت بڑے امیر کبیر اور رات کو فقیر، یہ دنیا کی مال و دولت کی تو یہی حیثیت ہے۔ لہذا ہمیں اپنے نسلوں کو اور اپنی اولاد کو قرآن سکھانا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر اس دنیا اس پرفتن دور میں، یہ جو فتنوں کا دور ہے، ان پرفتن دور میں اگر ہم نے اپنے اولادوں کو قرآن سے دور رکھا، ہم نے قرآن کے علم سے دور رکھا، تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ تمہارے جنازے پر بھی تمہارا بیٹا کھڑا نہ ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہا ہوگا
اور یہ سمجھ بھی رہا ہوگا کہ یہ بالکل جو ہے نا مسلمان باپ کا بیٹا. یہاں ایک شخص ہے ملحد ہے، اویس اقبال نام ہے اس کا، انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ ملحد، خدا کو نہیں مانتا، خدا کے رسول کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد کی زندگی کو مکمل طور پر ملحد اور کافر ہے. اور نام کیا ہے؟ اویس اقبال. اویس یہ ان کا نام ہے. تو ان کے والد صاحب یہاں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹے نے فون کیا اور فون میں کہا کہ جی ابو جی میرا فلاں مسئلہ ہے، آپ دعا کیجئے. میں نے کہا بیٹا جس خدا سے میں نے دعا مانگنی ہے اس خدا کو تو تم مانتے نہیں، تو میں تمہیں کس خدا سے کیا دعا کروں، کیا مانگوں اور کس سے مانگوں؟ جس سے مانگنا ہے اس کا تو دوسرے سے انکار ہی کر رہا ہے. لہذا اگر ہم نے ان نسلوں کو، اپنی اولاد کو قرآن سے دور رکھا، احادیث سے دور رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور رکھا، تو یاد رکھنا نام مسلمانوں والا ہوگا لیکن اولاد مکمل طور پر کافر ہوگی، ملحد ہوگی، قادیانی بن چکی ہوگی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا بچہ جو ہے تمہارا قادیانی بن چکا ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا تمہارا بچہ پرویزی بن چکا ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا تمہارا بیٹا جو ہے وہ بالکل غامدی بن چکا ہوگا. مکمل طور پر گندے نظریات، غلط نظریات ان کے بن چکے ہوں گے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرا بیٹا مسلمان ہے لیکن وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہا ہوگا. اور بسا اوقات ایک بندے کے بگڑنے سے خاندان میں، ابھی میں افریقہ کا سفر کر کے آیا ہوں، ایک افریقہ کے سفر کر کے آیا ہوں، ایک ڈرائیور کے ساتھ ہم بیٹھ کے جا رہے تھے. نام پوچھا ہمارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے سلیمان. ہم بڑے خوش ہو گئے، میں نے کہا شاید مسلمان ہیں. کہنے لگے کہ آپ مجھے مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن میں مسلمان نہیں ہوں، میں کرسچن ہوں، میں عیسائی ہوں. ہم حیران ہو گئے، ہم نے کہا یہ تو مسلمان والا نام سلیمان. کہنے لگے ہاں میرا دادا مسلمان تھا اور میرے دادی نے میرا نام سلیمان رکھا تھا، لیکن میرا باپ جو ہے وہ ایک کرسچن عورت کے ساتھ ان کے تعلقات بنے اور اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، کرسچن ہو گیا میرا باپ. اس وقت میں چھوٹی کلاس کا طالب علم تھا، تو لہذا میں نے بھی اسلام، میں بھی جو ہے نا اپنے ماں اور باپ کے پیچھے ہو گیا. تو وہ بھی کرسچن ہے اور آج میں بھی کرسچن ہوں. یقین جانیے ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کے والد سے ملاقات کرے لیکن ان کے والد سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی اور وہ سلیمان بھی ہمارے ہاتھ نہیں آ سکا. باہر ملک میں، ملکوں میں یہ واقعات موجود ہیں. میں آپ کو یہاں لاہور کی کہانی سناؤں، لاہور کی کہانی، ایک یونیورسٹی کی کہانی. ایک قادیانی پروفیسر جو ہے وہ کلاس میں آیا تو لوگوں نے دیکھا، اس نے کہا کہ جی پانی پیش کیا گیا، کہا کہ میرا روزہ ہے. تو اسٹوڈنٹ ہنس پڑے کہ جی آپ سر آپ تو قادیانی ہیں، آپ تو کافر ہیں، آپ روزے بھی رکھتے ہیں. تو اس نے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے آج فجر کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ بھائی سب کے ہاتھ نیچے. بتاؤ رمضان کے مہینے کے روزے کس نے رکھے؟ سب کے ہاتھ نیچے. جیسے کہ حال ہے ہمارے خاص طور پہ پنجاب کا آج کل تو رواج بن گیا روزہ نہ رکھنے کا، تو ہاتھ نیچے. پھر کہا یہ بتاؤ تم میں سے تہجد کی پابندی کون کرتا ہے؟ کوئی ایک ہی نہیں. 5 وقت کی نماز کون پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اس قادیانی پروفیسر نے کمال ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، حج زکات نہ دو، تو تہجد کی نماز تمہاری نہ ہو تو تم مسلمان ہو اور یہ سارے کام میں کرتا ہوں تو میں کافر ہو گیا. حالانکہ یاد رکھیے بندہ چاہے لاکھوں اعمال کرے لیکن اگر عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کفر اور اسلام کا تعلق عمل سے نہیں ہے، کفر اور اسلام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کفر اور اسلام کا تعلق تو عقیدے اور نظریے کے ساتھ. لیکن چونکہ وہ سارے کے سارے ایسے بیٹھے ہوئے تھے لہذا آپ یقین جانیے وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام تھا ہیرا. 2
لیکن ایک کا نام مجھے آتا ہے ہیرا. اب وہ دو بہنیں وہ ہل گئی اور چھپ کر وہ قادیانی بنی، اور پھر اس کے بعد باپ نے ان کو جامعہ اشرفیہ بھی لے گئے اور وہاں پر ان کو توبہ طائب بھی کروایا. لیکن سب کے سامنے تو توبہ طائب ہو گئی، لیکن حقیقت میں اندر سے وہ قادیانی تھی. چند دنوں میں قادیانی اپنے لڑکے کے ساتھ شادی کروا کے ان کو انگلینڈ لے گئے. آج وہ ہیرا نامی لڑکی قادیانیت کی سب سے بڑی مبلغہ ہے، سب سے بڑی مبلغہ. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے اپنے اولاد کو قرآن سے دور رکھا، ہم نے اپنے اولاد کو دین سے دور رکھا، ہم نے اپنے اولاد سے کمانے کا تو مطالبہ کیا، ہم نے اپنے اولاد سے مال کا تو مطالبہ کیا، ہم نے اپنے اولاد سے کبھی دین کا مطالبہ نہیں کیا. ہم نے قرآن نہیں پڑھایا، تفسیر نہیں پڑھائی، حدیث نہیں سکھلائی، نبی کی سیرت اور نبی کی زندگی ہم نے نہیں بتائی، جس کی وجہ سے ہماری نسلیں کالج میں یونیورسٹیوں میں جا کر یا موبائل پر بیٹھ کر، موبائل چینلوں پر بیٹھ کر ہماری نسلیں، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں یہ جا کر ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی اور سب کے سب جا کے دوسروں کے ہاتھ میں. آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، اس دور کا ایک اور فتنہ یہاں میرے سامنے آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہاں بہت ساری مائیں بھی بیٹھی ہوگی، خواتین بھی بیٹھی ہیں. اس لیے اگر تم سے کوئی بچہ سوال کرے اور بے شک الٹا سوال کیوں نہ ہو، کبھی اپنے بیٹے کو شٹل کاک نہ دیا کرے. یہ کہے بیٹا چپ ہو جاؤ. اگر مثلا ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے اماں جی مجھے بتا دے حضور علیہ السلام کیوں اللہ کے آخری نبی، ایک سوال ہے، ان کے دماغ میں کفر نے ڈال دیا. سوال کا جواب اگر آپ کو نہیں آتا تو کہے بیٹا میں آ جاؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ ان کو علماء کے پاس لے آئیں اور وہ ان کو بتائیں گے کہ 1,24,000 انبیاء علی نبینا علیہ الصلوات والتسلیمات کا جو سلسلہ تھا یہ اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. آپ علیہ السلام پر انسانیت کی جو لباس ہے، جو آدم علیہ السلام سے انسانیت کی جو قد شروع ہوئی تھی وہ محمد الرسول اللہ پر تکمیل کو پہنچ چکی، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت اور دین کا وہ آخری لباس پہنا کر بھیجا کہ یہ لباس قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کافی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بندے کا قد ہوتا ہے، قد بڑھتے بڑھتے جب بندے کی عمر تقریباً 20-25 سال تک پہنچ جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا قد رک جاتا ہے. جب قد رک جاتا ہے تو اس عمر میں اگر ٹیلر کے پاس بندہ اپنا ناپ لکھ لے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ناپ ہے وہ موت تک چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو ہے اس نے لمبا نہیں ہونا، آگے اس کے قد نے بڑھنا نہیں ہے، یہی قد ہے. لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کا جو قد تھا وہ جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رک گیا. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اور دینی لباس اب یہ قیامت تک کے لیے چونکہ کافی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دے گی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نئے نبی نے آ کر کیا کرنا ہے؟ یہ دین قیامت کی صبح تک کے لیے کافی ہے، لہذا نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، آپ کے بعد نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا. میں آپ کو صرف مثال دے، یہ کوستان کا واقعہ ہے، میں کئی بار اس کو سنا چکا ہوں. کوستان کا والد ان کی تبلیغ میں سال لگایا ہوا، جماعت میں لگا ہوا، بیٹا ان کو ہمارے سامنے جو ہے میں اور مفتی صاحب تھے ان کے والد بیٹے کو لے آئے، کہنے لگے میرا یہ بیٹا گمراہ ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے،
خدا کے لیے تم ان کے لیے ان کو کچھ ترغیب دو، یہ خدا کو نہیں مانتا، یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، یہ مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا۔ اچھا، ہم نے ان سے جب بات کی، ان کے سارے سوالات اور اشکالات جب ہم نے سنے، تو ہمیں پتہ لگا کہ فیس بک پر عالمی یہودی جادوگر تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق تھا، عالمی یہودی جادوگر تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور انہوں نے ان کو مکمل طور پر مرتد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ اتنے تیز جادوگر ہے کہ وہ مجھے صبح بتا دیں گے، میسج آ جائے گا مجھے کہ رات تو نے کہاں گزاری ہے اور کن کے ساتھ تو ملا ہے۔ خیر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ترغیب دی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسلام کی دولت سے نوازا، وہ واپس اسلام کی طرف آیا اور الحمدللہ آج تک اسلام پر قائم ہے۔ شکل و صورت داڑھی ماشاءاللہ بہترین چمکتا دمکتا ان کا چہرہ نورانی، اللہ نے ایمان پر ان کو استقامت عطا کی۔ میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو دین سے، قرآن سے، علماء سے، اہل علم سے، نیک لوگوں کی صحبت سے اگر ہم اپنی اولاد کو دور رکھیں گے اور ان کو اس طرف جانے کی ترغیب نہیں دیں گے تو یاد رکھنا یہ اولاد نام مسلمانوں کا ہوگا، اندر سے مکمل کافر بن چکا ہوگا۔ یہ وہ فتنے کا دور ہے، یہ پرانا دور نہیں ہے، یہ وہ دور ہے کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوتا ہے تو شام کو کافر ہوتا ہے۔ موبائل پر، انٹرنیٹ پر وہ اس قسم کی اسکالر کو، انٹرنیٹ پر وہ اس قسم کے لوگوں کو فالو کرتا ہے، ان سے جو ہے نا اپنا تعلق اس نے جوڑا ہوا ہے کہ وہ ان کی دل میں شک بڑھ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں۔ اور یاد رکھنا دین کی کسی ادنا مسئلے کے بارے میں، سنت کے بارے میں بھی اگر دل میں شک پیدا ہو گیا تو ایمان سے بندہ رخصت ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اپنے اولاد کو علم کی طرف لاؤ، بچیوں کو علم کی طرف لاؤ۔ آج کا بڑا المیہ والدین کے لیے یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گھر میں والد صاحب کام سے آتے ہیں تو ہاتھ میں موبائل، بچے ارد گرد گھومتے ہیں، ابو جی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اب وہ لڑنا، آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ماں چیخنا شروع ہو جاتی ہے، چپ ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، گڑ جاؤ، مر جاؤ، تباہ ہو جاؤ۔ یہ ہمارے ماؤں کے اخلاق ہیں، ہماری عورتوں کے اخلاق ہیں۔ مر گئی، یا اللہ مجھے موت دے دے، میں مر جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں، تمہیں پتہ چل جائے گا، دوسری آئے گی تو تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ کوئی بات ہے؟ ماں کا جو یعنی آپ میں سرے سے وہ ماں والی کوالٹی نہیں۔ ماں کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں تو سمندر کی طرح ہوتی ہے، سمندر سب کچھ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، سمو لیتا ہے۔ ماں تو روح کی سو کی گا کر اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ تو باپ بھی موبائل، ماں بھی موبائل، اور بچوں کو بھی ایک موبائل یا ٹیب لے کر دے دیا، چلو جی تم بھی کارٹون دیکھو، ہم بھی فارغ، تم بھی فارغ، وہ بھی فارغ۔ تو جس بچی کی تربیت موبائل نے کرنی ہے تو پھر اس سے آپ نے یہ توقع بالکل نہیں رکھنی کہ یہ بچہ کل کو بڑا ہو کے تمہارا ادب کرے گا۔ یہی بچہ بڑا ہو کر کبھی ماں باپ کے قتل کا اور مرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پچھلے سال 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، بچے نے 2 واقعات ہوئے، 2۔ ایک بچے نے، یاد رکھیے میں آپ کو اس زمانے کی فتنے پر آگاہ کر رہا ہوں، یاد رکھنا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو وقت نہیں دیا تو اس وقت ایک چیز آ چکی ہے، اس کو کہتے ہیں ریبوٹ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریبوٹ۔ ریبوٹ، ریبوٹ یہ ایک مشین ہے، موبائل میں بھی ہوتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، جی میں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں موسٹ ویلکم، میں تو دوستی کے لیے تمہارے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ بس پھر وہ اپنی دل کی ساری باتیں یہ بچہ وہاں کرتا ہے، اگر بچی ہے تو وہاں کرتی ہے، وہ ان کو الٹے پلٹے مشورے دیتا ہے، اور اس طریقے سے یہ بچہ اپنے والدین سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ایک نے
ریبوٹ کے ساتھ اپنے دوستی بنائی، تعلق بنایا۔ ریبوٹ ایک لڑکی کی شکل میں تھا، اس نے کہا، ریبوٹ نے کہا کہ یہ زندگی تو بڑی تنگ ہو گئی، تم کب میرے پاس آؤ گے؟ اس نے کہا میں کیا کروں؟ کہا کہ میں تو اندر ہوں، اپنی زندگی ختم کرو تو تم میرے ساتھ اس جیون میں مل لو گے۔ اس بچے نے پستول لیٹرین میں لے جا کر اپنے آپ کو شوٹ کیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ ریبوٹ نے ان کی زندگی تباہ و برباد کر دی۔ اگر ہم اپنے بچوں کی کونسلنگ نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ دین کی بات نہیں کریں گے، بالفاظ دیگر ہم گھر میں تعلیم نہیں کریں گے، ہم گھر میں کوئی دعوت کی بات نہیں کریں گے، تبلیغ کی بات نہیں کریں گے، دین کی بات نہیں کریں گے، تو پھر تمہارے بچوں کو سنبھالنے کے لیے کم سے کم موبائل موجود ہے، اور موبائل تمہارے بچے کو برباد کر دے۔ لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، بہت ساری لڑکیاں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ایک نوجوان نے یہ واقعہ 2 سال پہلے ہوا اور بہت مشہور ہوا، بندوق اٹھا کر اپنے گھر کے سب کو مار دیا۔ 13-14 سال کا نوجوان لڑکا سب کو مار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پب جی گیم کھیل رہا تھا، پب جی گیم کھیلتے کھیلتے جب گیم ہار گیا تو غصے میں آ کر جو بندوق وہاں چلا رہا تھا، فزیکلی طور پر بندوق اٹھا کر اپنے گھر کے سارے افراد کو مار دیا۔ میں آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں، عورتوں کو بھی کہہ رہا ہوں یہ پرانا دور نہیں ہے، تمہیں بھی کہہ رہا ہوں یہ پرانا دور نہیں ہے۔ الحذر الحذر، اپنے آپ کو چوکنا کرو، اپنی اولاد پر نظر رکھو، تمہارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، موبائل میں رات دن مشغول ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، بچی کیا کر رہی ہے، ان کا انٹرسٹ اور بچی کی دلچسپی کن چیزوں میں ہے، کن کاموں میں ہے۔ جس ماں کو یہ نظر حاصل نہ ہو، یا جس باپ کو یہ نظر حاصل نہ ہو کہ میرے بچی کی طبیعت کیسی ہے، میرے بچے کا انٹرسٹ کیا ہے، میری بچی کی دلچسپی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو ماں باپ کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو ماں باپ کہلانے کے قابل ہی نہیں۔ انہوں نے کیا حق ادا کیا؟ اپنے اولاد کو سنوارنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنے اولاد کو سنوارنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے شروع سے لے کر ایک ہے نا کھانے کا مشین اور ایک پکانے کا مشین اور ایک کمانے کا مشین، کھانے کا مشین اور پکانے کا مشین اور کمانے کا مشین، بس مشینیں ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، بچے قرآن و سنت کے ساتھ جڑے ہیں نہیں جڑے، میری اولاد کی نظریات اور عقائد کیا ہے، میرا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے اس اسکول میں میرا بچہ کیا سیکھ کر آتا ہے۔ کبھی آپ بچے کو بٹھائے تو صحیح، باپ ان سے پوچھے بیٹا آج آپ نے اسکول میں کیا نئی بات سیکھی ہے۔ اب اگر اس نے کوئی اچھی بات سیکھی ہے وہ بھی تمہیں بتا دے گا، کوئی غلط، کیونکہ بچے کے سامنے سب اچھی باتیں ہیں، ان کو غلط اور صحیح کی پہچان نہیں، لیکن غلط اور صحیح کی پہچان کروانا یہ یقین جانیے کہ یہ کام کس کا ہے، یہ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ نے بتانا ہے۔ ماں باپ کی مثال پلڈر کی طرح ہے، جس طرح پلڈر پانی کو صاف کر دیتا ہے، جب یہ بچہ باہر کے ماحول سے آ کر گھر میں آتا ہے، ماں نے ان کو وقت دیا، باپ نے اس کو وقت دیا، اور یہ بچہ اپنی باہر کی باتیں سناتا ہے اور وہاں فلٹر ہو رہی ہوتی باتیں۔ ماں کہہ رہے تھے بیٹا یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، چلو اس بات کے بارے میں تیرے ابے سے پوچھ لیتے، وہ آ جائے گا، وہ آتا ہے، ان کو نہیں آتا، وہ مدرسے کی اور علماء سے پوچھتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی۔ ہم اب ایسی کتابیں، ایسے بیانات، ایسے مجالس قائم کریں جس کے اندر ہماری اولاد کی، ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی، ورنہ میرے عزیزو آپ کہو گے کہ میں مسلمان اولاد کا باپ ہوں،
قیامت کے دن تمہاری اولاد کی گردنوں میں جو ہے کنڈے ڈال کر فرشتے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم بھیج رہے ہوں گے، اور آپ کو حسرت اور افسوس ہوگی کہ ہے کاش میں نے اپنے اولاد کے لیے آسمان کے تارے توڑ کے تو لایا، لیکن میں نے اپنے اولاد کو دین نہیں سکھلایا، میں نے اپنے اولاد کو قرآن نہیں سکھایا، اپنے نبی کی زندگی نہیں سکھلائی، اس لیے اپنے اولاد کو دین سکھلائیے، اپنے اولاد کو وہ جو ہے نا ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ تھے خواجہ بختیار الدین کاکی، خواجہ بختیار الدین کاکی، کاک کہتے ہیں ہندی میں روٹی کو۔ ماں جب اس کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ماں نے کہا کہ اب ہمارا بیٹا 4 سال کا ہوا ہے، ان کو مدرسے میں بھی داخل کرنے کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ اس بچی کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ تو باپ نے کہا کیا کرے؟ ماں نے کہا فکر نہ کرے انشاءاللہ یہ کام کہتے ہیں جو آج کے زمانے میں بڑے بڑے مشائخ کام کرتے ہیں، اس زمانے میں مائیں یہ کام کیا کرتی تھیں۔ امام غزالی اور امام محمد غزالی اور احمد غزالی دونوں بھائی، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ محمد غزالی نے کہا اماں یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور ایک مرتبہ تو سلام توڑ کے آ گیا۔ بیٹے نے، ماں نے پوچھا بیٹا آپ اپنے بھائی بڑے بھائی کے پیچھے، وقت کی امام ہے امام غزالی، آپ نے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھ کے اپنے بھائی کی بے عزتی کی؟ تو انہوں نے کہا اماں جب تک یہ 2 رکعتیں اس میں اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا تو میں اس وقت ان کے پیچھے تھا، لیکن جب تیسری رکعت میں یہ ایک مسئلے میں پھنس گیا اور ان کا ذہن مسئلے میں الجھ گیا تو پھر وہ نماز اللہ کے لیے نہیں تھی، اس لیے میں سلام توڑ کر واپس آ گیا۔ ماں نے کہا ہائے، یوں ماتھے پہ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے ماتھے پہ ہاتھ مار کے، ہائے میرے تو دونوں بیٹے کسی کام کے نہیں نکلے۔ بتاؤ یہ نظر کس کی ہے؟ آج کی ماں کو تو سوائے میں سمجھتا ہوں کہ روٹی پکانے کی اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہوں، سمجھ گئے؟ اور ہم نے اپنے آج کی عورتوں کو کچھ سکھایا ہی نہیں۔ تو کہا کہ وہ دونوں چونک گئے بیٹے کہ اماں کیا ہوا؟ کہا کہ ایک بھائی بیٹا تو میرا وہ تو نماز کے اندر مسائل کو سوچ رہا ہے، اور دوسرا بیٹا میرا نماز میں اپنے بھائی کی دل میں جانچ رہا ہے کہ اللہ کے لیے پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا، تو دونوں نے نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی، تو میرے تو دونوں بیٹے کسی کام کے نہیں۔ تو خواجہ بختیار الدین کاکی رحمہ اللہ، ماں نے کہا کہ میں، یہ مشہور واقعہ ہے، ماں روٹی بناتی، یہ مدرسے سے آتا، ماں کہتی بیٹا روٹی تو اللہ دیتے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھو، وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، ڈھونڈو کہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام کر ہی لے گا۔ یہ مستقل طور پر ماں روٹی بنا کر ایک جگہ رکھ لیتی اور پھر اس طریقے سے وہ سیٹ پہ ہو جاتی، بچہ آ کے نماز پڑھتا، ادھر ادھر ڈھونڈتا، روٹی ملتی، روٹی کھا کے سو جاتا، آرام کرتا۔ 4 سال گزر گئے، آخری واقعہ سنا کے اذان ہو گئی، 4 سال ہو گئے۔ بتاؤ کون سی ماں ہے جس نے اپنے بیٹی کی تربیت پر کبھی 4 سال لگائے؟ ہم تو 4 دن بھی نہیں لگاتے اپنی اولاد پر۔ 4 سال ہو گئے، گرمی سردی غمی خوشی سب کچھ۔ ایک مرتبہ کہیں ان کو جانا ہوا، جگہ دور تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ میں کھانا پکانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے پہنچ جاؤں گی، لیکن پہنچ نہیں سکی۔ تو 4 سال مسلسل انہوں نے محنت کی، تو راستے میں اللہ سے دعا مانگنے لگے، اللہ میں نے صرف تجھے دکھانے، تجھے تیرا تعارف کروانے کے لیے اپنے بچے سے یہ 4 سال مشقت برداشت کیے، آج حقیقتاً میں نے کھانا نہیں پکایا، آج آپ نے اپنی قدرت سے میرے بیٹے کو کھانا کھلانا ہے۔ لہذا کہنے لگے بچہ آیا، ماں جب آئی تو بچہ ماشاءاللہ سویا ہوا تھا، ماں نے جگایا، پوچھا بتاؤ کیا ہوا بیٹا، کھانا کہاں کھایا، کیسے کھایا؟ انہوں نے کہا جب میں آیا آپ نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ ماں تو مجھے روٹی نہیں دیتی، روٹی تو مجھے اللہ دیتے ہیں، لہذا میں نے وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی، پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی،
اماں جی آج مصلی کے نیچے سے مجھے ایک روٹی ملی ہے، میں نے زندگی میں ایسی میٹھی روٹی کبھی نہیں چکھی۔ 4 سال محنت، ماں نے اپنے شوہر کو، بیوی نے اپنے شوہر کو، اس بچے کے باپ کو یہ خوشخبری دی، مبارک ہو آج ہمارے بچے کو اللہ کا تعارف حاصل ہو۔ آج تو ہمیں بھی یہ تعارف حاصل نہیں، اس لیے یہ دینی قلعے ہیں، یہ مدارس یہ دینی قلعے ہیں، یہ علماء، یہ عالمات، یہ طالبات، یاد رکھنا یہ جنت کے پھول ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، اگر تمہارے گھر میں ہو تو دوسرے بچوں کی بنسبت ان کو پروٹوکول دینا، یقین جانیے یہ بچے کو دین پر مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہذا یہ ادارہ ہے، اپنے بچوں کو یہاں داخل بھی کروائیں، یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں، بچیوں کو بھیجیں، اور جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے مانگے۔ دیکھیں مدرسہ ہے ہرانہ کوٹ، ماشاءاللہ علماء کا گڑھ ہے، حفاظ کا گھر ہے۔ ہمارے تو جب یہاں تھے تو چھوٹے چھوٹے ہمارے داڑھی تھی جب یہاں داخل ہوئے، اور پھر 8 سال میں نے یہاں گزارے ہیں زندگی کے، تو میواتیوں کے خاص طور پر میرے اوپر بہت احسانات ہے۔ میواتی جب مجھے بلاتے ہیں تو مجھے اگر سر پکڑ کر کان پکڑ کر بھی بھاگنا ہو تو میں بھاگ کر آتا ہوں، انکار نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے میواتیوں میں سیکھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے۔ تو لہذا یہ اٹھی پور مدرسہ، چھوٹا مدرسہ، یہاں پر بہت بیانات میرے ہوئے، بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں۔ تو لہذا یہ ایک علمی گاؤں ہے، جگہ ہے، یہ مدرسہ ہے۔ ہر بندہ کوشش کرے بچیوں کو یہاں داخل کرنے کی، بچیوں کو لانے کی، بچیوں کو دین سکھانے کی پوری فکر کرے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کمی کوتاہیاں تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ یہ چوتھی دینا آپ جو کہ 21ویں صدی ہے، یہاں پر ہو جاتی ہے بندے سے کمی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہے۔ تو کمی کوتاہی سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے یا انبیاء معصوم ہے۔ باقی کمی کوتاہی ہو جائے تو ان کو اللہ کے لیے معاف بھی کیا کرے، اور جس قدر ہو سکے اپنے مال سے، جان سے، اور اپنے ہر چیز سے نا تعاون کرے۔ ورنہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ مجھے بتاؤ دعا نہیں کر سکتے؟ یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے کو ترقی عطا فرما۔ اگر آپ نے دعا بھی کی تو قیامت کے دن اس مدرسے کے معاونین میں تمہارا بھی شمار ہو، تمہارا بھی شمار ہو، سمجھ گئے؟ اور کم سے کم حدیث میں آتا ہے لوگوں کو نفع پہنچا، اور فرمایا کہ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم کسی کو ضرر مت پہنچاؤ۔ تو اگر آپ ادارے کو کچھ بھی نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، اگر دعا بھی نہیں کر سکتے تو نہ کرے، دعا بھی نہ کرو، کوئی بات نہیں، لیکن ضرر نہ پہنچاؤ، کیونکہ اداروں کو، دینی اداروں کو ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا یہ دین میں رکاوٹ ہے، اور دین میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں۔ یہاں 8 سالوں میں نے یہاں زندگی گزاری، میرے سامنے بہت سارے واقعات ہیں، اس قصور کے، ان علاقوں کے بہت سارے واقعات ہیں کہ دین میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو، دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو اللہ نے منظر سے ایسا ختم کر دیا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کے نسلوں کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، نسلوں۔ تو لہذا ٹھیک ہے، آپ اگر دعا تک بھی نہیں کر سکتے اور نفع نہیں پہنچا سکتے تو ضرر نہ پہنچائیں، بلکہ خیر کا ذریعہ بنے اور خیر پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔